آئیے میں آپ کے سامنے غازی عباس کا واقعہ رکھتا ہوا گزر جاؤں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آئیے مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا کے یہ بیٹے ہیں، یعنی خاتون جنت جو ہے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زمین پر باحیات تھی میرے نبی نے علی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر جب خاتون جنت دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا اس سے پہلے خاتون جنت نے خود علی کو بلایا، علی کو بلا کر کہتی ہے اے میرے سرتاج میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، مجھے میرا ایک بیٹا چاہیے. مولا علی نے کہا بیٹے تو آپ کے دو ہیں، کہا کہ حسن حسین تو آپ ہی کے بیٹے ہیں. خاتون جنت نے کہا یہ بیٹے تو میرے نہیں میرے بابا رسول اللہ کے ہیں، لہذا وہ تو اسلام کے نام پہ جان دینے والے ہیں، مجھے ایک بیٹا چاہیے. مولا علی نے کہا مطلب کیا ہے؟ خاتون جنت نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی چن کے رکھا ہے. کہا کہ کیا مطلب ہے؟ عرض کرتی ہے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اے میرے سرتاج ایک بہادر گھرانے سے آپ میں خوبصورت اور با اخلاق لڑکی سے نکاح کرنا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا. یہ خاتون جنت فرماتی ہے عباس کیوں رکھنا؟ خاتون جنت کہہ رہی ہے عباس کیوں رکھنا؟ عباس کس لیے رکھنا؟ حضرت فاطمہ ابھی عباس پیدا نہیں ہوئے، ابھی علی کا دوسرا نکاح نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے، اس کا نام میں نے چن رکھا ہے عباس. مطلب یہ ہے تمہاری شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد بیٹی نے بیٹا چھوڑا، بیٹا ہی ہوگا اور اس کا نام عباس رکھنا. عباس اس لیے رکھنا کہ عباس میں یہ خوبیاں ہوتی ہے، غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خوبیاں نظر آتی ہے. عباس میں عین ہے، یعنی علی کا نام کا پہلا حرف عین، تو علی کے نام کا پہلا حرف کا عین عباس میں ہو. بطول کے با لفظ حرف عباس میں با بھی موجود ہو، اور میرے بابا کا نام احمد ہے، احمد کا حرف پہلا جو ہے الف، عباس کے نام میں علی بھی شامل ہو، اور میرے بیٹے حسن حسین دونوں کے نام میں سین ہے تو عباس کے نام میں بھی سین ہو. عین با الف سین یہ چار حرف جو ہیں، یعنی عین سے علی کی علویت بھی عباس میں ہو، با بطول کی طہارت بھی عباس میں ہو. علی احمد کا پہلا نام جو میرے نبی کا آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر محمد ہے. احمد کا پہلا حرف جو الف ہے، یعنی اخلاق مصطفیٰ بھی عباس میں ہو، اور حسن حسین کی دونوں کی سین یعنی سادات بھی حضرت امام عباس کے اندر موجود ہو. تو پتہ یہ چلا دیوانوں عباس کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حضرت عباس کا نام چننے والی کوئی اور نہیں، جس کو میرے نبی سن کر کہتے تھے فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. انہوں نے کہا کہ علی میرے گزر جانے کے بعد تم ایسے گھرانے سے ایک بچی سے نکاح کرنا جو خوبصورت بھی ہو، سیرت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، اور جو طاقتور گھرانہ ہو، تاکہ کل کربلا کے میدان میں میرے بچوں کو ساتھ دینے والے ہو جائیں. حضرت علی خاتون جنت کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ کی وصیت یاد آئی تو آپ اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے تو آپ تشریف لائے. مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، جیسے تشریف لائے تو علی استقبال کے لیے اٹھے تو عقیل نے کہا آپ بیٹھے رہیے، آپ استقبال کے لیے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں، میں تو آپ کا نہیں تو کس کا استقبال کروں، کس کی تعظیم کروں؟ کہا آپ عمر میں چھوٹے ہیں مگر مرتبے میں بڑے ہیں، آپ کا مقام تو وہ ہے. علی کے نبی نے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. آپ بیٹھے رہیے، کہیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی نے کہا آپ عرب کے ہر ایک کے شجرے جانتے ہیں، عرب کے بڑے بڑے قبیلے والوں کو جانتے ہیں، کیا عرب میں کوئی ایسا خاندان اور قبیلہ ہے جس کے یہاں خوبصورت لڑکی ہو، بہادر بھی ہو وہ قبیلہ اور وہ گھرانہ بھی طاقتور ہو؟ میں ویسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عقیل بن ابو طالب نے کہا ہاں مولا علی
مدینہ منورہ سے 12 کلومیٹر دوری پر ایک قبیلہ ہے بنو کلب کا. وہاں کا جو سردار ہے اور وہ جو قبیلے والے ہیں، میدان جنگ میں جو مجاہدین جاتے نا جنگ کے لیے، ان کی تلواروں پر وہ لوگ بڑے بڑے شعر لکھتے ہیں اور ان کے اشعار پڑھنے کے بعد لوگوں میں ایک نیا جوش آتا ہے. قبیلہ بھی طاقتور ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو قبیلے کا سردار ہے اس کی بیٹی ام بنین ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، اخلاق والی بھی ہے. میں جا کر ان کے گھر میں تمہارے رشتے کی بات کروں گا، یہ کہہ کر حضرت علی کے بڑے بھائی بنو کلب کی طرف روانہ ہوئے. ادھر رات میں بنو کلب جو قبیلہ ہے اس گھر میں وہ ام بنین سوئی ہوئی ہے. اچانک ہڑبڑا کر اٹھ کر کہنے لگی امی اٹھو اٹھو. کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ چاند اور ستارے آسمان سے نکل کر میری گود میں آ گئے اور میں نے چاند کو اپنے سینے سے لگا لیا. میں نے ایسا خواب دیکھا. تو والدہ سننے کے بعد اپنی بیٹی ام بنین کو ساتھ لے کر معبر کے پاس گئی، یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس پہنچے کہ میری بیٹی ام بنین نے یہ خواب دیکھا. خواب کی تعبیر بتانے والے نے سننے کے بعد کہا دوبارہ بولو تم کیا دیکھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آسمان سے ایک چاند اور 3 ستارے میری گود میں آئے، میں نے یہ خواب دیکھا. معبر نے کہا، خواب کی تعبیر بتانے والے نے کہا کیا تم نے سچ مچ یہ خواب دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا. وہ تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مبارک ہو، تم بہت اچھا خواب دیکھے ہو. کہا کیا مطلب ہے؟ ان قریب تم علی کی بیوی بننے والی ہو اور ان سے 4 بیٹے پیدا ہوں گے. وہ 4 جو 3 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے، ایک کا نام عباس ہوگا، وہ چاند کے مانند ہوگا. یہ بشارت دے دیے. اب وہ وہاں سے وہ بشارت سن کر گھر لوٹے. ابھی دن پورا گھٹا نہیں، حضرت علی کے بھائی داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کون نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا عقیل ہوں. اتنا سنتے ہی وہ لوگ تعظیم کرتے ہوئے اندر بلائے. کہا کیسے آنا ہوا؟ میں اپنے بھائی علی کے بارے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرانے کے لیے آیا ہوں، ہاتھ مانگنے کے لیے رشتہ طے کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنا سنتے گھر میں گئے، فوراً کہنے لگے اپنی اہلیہ سے جلدی جلدی 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھو. آج ہمارے گھر کے داماد کوئی اور نہیں، نبی کے داماد علی ہمارے گھر کے داماد. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. رشتہ طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد مولا علی شیر خدا ام بنین دوسری بیوی کو لے کر جب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو ام بنین نے دیکھا، خاتون جنت کے مقام کو دیکھ کر مقام کو دیکھتی رہی. مولا علی دیکھ رہے ہیں. ام بنین گھر میں داخل ہونے سے پہلے فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ کے پاس بیٹھ جاتی ہے. کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگی کہ یہ گھر فاطمہ کا ہے جس کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے بہت سے فضائل بیان کیے. فاطمہ کے گھر میں مجھے آنا نصیب ہو رہا ہے، مگر میں یہاں فاطمہ کی سوکن بن کر نہیں، میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں. میں ان کی سوکن نہیں بن سکتی. وہ فاطمہ ہے جو نبی کی بیٹی ہے، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں. یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتی ہے. امام حسن سوئے ہوئے ہیں، امام حسین سوئے ہوئے ہیں. ام بنین اور جہاں امام حسن حسین سوئے ہوئے تھے وہی اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے. کہنے لگی کہ یہ تو امام حسن حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں. ان کے پیروں کے پاس سر رکھ کر کہتی ہے اے حسن حسین میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو احترام اہل بیت کتنا ہے، ادب احترام ادب کتنا ہے. امام حسین کا ادب دیکھو، امام حسین کا ادب دیکھو، خاتون جنت کا ادب دیکھو. ام بنین کر رہی ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے دیوانوں؟ دن رات گزرتے گئے. اللہ نے حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان المعظم کو فرما دی. مولا علی نے دیکھا کہ حضرت عباس پیدا ہوئے ہیں تو نام عباس رکھا اور آپ نے حضرت عباس کے آنکھوں کو چوما زبان لگاتے ہیں، کان کو لگاتے ہیں، ہونٹ کو لگاتے ہیں. ام بنین نے کہا اے میرے سردار آپ نے عباس کو اپنی زبان آنکھوں کو کیوں لگائے، کان کو کیوں لگائے اور زبان کو کیوں لگائے؟ کہا کہ سنو میں نے اس لیے آنکھوں کو لگایا عباس ان آنکھوں سے حق کو دیکھے اور کانوں سے حق سنے اور زبان سے حق بولے، اس لیے مولا علی نے اپنی زبان کو لگایا ہے. عباس علمبردار کوئی اور نہیں ہے، علی کے بیٹے ہیں اور ان کے 3 بھائی ہیں، وہ بھی میدان کربلا
सब शहीद हुए। अब हजरत अब्बास कहते हैं मौला हुसैन अब तो सारे लोग करबला में शहीद हो गए, कासिम भी चले गए, 18 साल का जवान आपका बेटा अली अकबर भी शहीद हुआ, मासूम अली अकबर असद भी शहीद हुए और मोहम्मद भी शहीद हुए। अब मुझे इजाजत दे दो, मैं करबला में जाऊंगा, यजीदों को जहन्नम नसीब कर दूंगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं तुम ही तो मेरा सहारा हो, तुम ही तो मेरे अलम को उठाने वाले हो, तुम ही तो खैमे की हिफाजत करने वाले हो, अब मैं तुम्हें कैसे भेजूं? हजरत अब्बास इसरार करते हैं मुझे इमाम आली मकाम, ऐ मेरे मौला मुझे भेज दीजिए करबला में। बड़ी मुश्किल के साथ इजाजत मिलती है। इजाजत लेने के बाद हजरत अब्बास करबला का रुख करते हैं। जैसे करबला के अंदर रुख करना ही था, होता क्या है मौला अली के बेटे, ये मौला अली के बेटे हैं, दूसरी बीवी के बेटे हैं। अब जब मैदान में आने लगे तो आलम क्या था, मैदान लरज रहा था, मैदान कांप रहा था। क्या हाल था, क्या हाल था? किसी ने क्या खूब कहा कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। यजीदी थर्रा में अब आने वाला कोई और नहीं, अली का बेटा अब्बास आया है, 40,000 का लश्कर है, एक तरह अब्बास आए और अब्बास को वो यजीदी कहते हैं। और यजीदों से गुफ्तगू करने के बाद जब हमले शुरू हो गए, एक जो भी आता है एक झटके में हजरत अब्बास उसका सर कलम कर देते, जहन्नम नसीब कर देते। इस तरह कई आते गए, सबको जहन्नम नसीब करते गए। कई एक को वासिले जहन्नम करने के बाद मौला अब्बास वापस तशरीफ लाते हैं खैमे के पास। मौला हुसैन से कहते हैं मेरे मौला हुसैन अगर मुझे एक घुट पानी मिल जाए ना तो फिर देखना पूरे यजीदियों को जहन्नम नसीब कर दूंगा। मौला हुसैन फरमाते हैं अब्बास मेरे भाई, ये देखो नाना जान तुम्हारा हौज़े कौसर के पास इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें तो वहां नाना के साथ पानी पीना होगा। इतना सुनने के बाद अपने घोड़े का रुख यजीदियों की तरफ करते हैं। जैसे घोड़ा आगे बढ़ा, खैमे में से आवाज आती है अल अतश पानी पानी। देखा तो अब्बास के कानों में जब आवाज गई तो घोड़े से नीचे उतरे, अंदर जाकर खैमे में देखे सकीना रो रही है, चाचा मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की सख्त प्यास लगी है। हजरत अब्बास ने सकीना की ये प्यास को बर्दाश्त ना करते हुए मशकीज़ा लटका हुआ था काट लेते हैं। बेटी सकीना मैं तुझसे वादा करता हूँ पानी लेकर आऊंगा, जब पानी लेकर आऊंगा कहकर आप घोड़े पर सवार हुए तो आपने देखा कि यजीदियों की तरफ नहीं दरियाए फुरात की तरफ देखा तो सबसे ज्यादा लश्कर वहां था जो पानी के पास पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई थी। कोई इमाम हुसैन का गुलाम ना आए, मगर हजरत अब्बास अपने घोड़े का रुख दरियाए फुरात की तरफ करते हैं। इतना मजमा था, वो मजमा अब्बास अलमबरदार को आते हुए देखा, थर्रा उठे कि आपकी तलवार ऐसा चल रही है, गाजर और मूली को जिस तरह काटते हैं उस तरह सर गिर रहे हैं। काटते काटते कई सर गिर गए, हत्ता के सारे यजीदी कूफी दरियाए फुरात से हट गए। हजरत अब्बास अपने घोड़े को दरिया में उतारे, मशकीज़े में पानी भर लिए और उसके बाद घोड़े की नकील ढीली कर दिए ताकि घोड़ा भी 3 दिन का प्यासा है पानी पी ले। तो घोड़ा पानी नहीं पीता, और जो चारों घोड़ा पानी नहीं पीता है, जानवर है मगर वफादार है, जानवर है मगर मोहब्बत करने वाला है, जानवर है मगर समझने वाला है। अब्बास के घोड़े में इतनी समझ है कि मैं पानी नहीं पीता। तो घोड़े ने अपनी जुबान से कहा अली अकबर प्यासे शहीद हुए, अली अकबर प्यासे शहीद हुए, मैं कैसे पानी पीऊं? इसलिए घोड़े ने पानी पीने से इनकार कर दिया। मशकीज़े में पानी लिए और हजरत अब्बास भी पानी हाथ में लिए, सोचा पी लूं तो अली अकबर को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि अली अकबर भी शहीद हो गए, सब प्यासे शहीद हो गए। लिहाजा आए दरियाए फुरात तू गवाह रहना, मैंने तेरा पानी नहीं पिया, पानी में आकर भी पानी नहीं पिए। तवज्जो चाहो, थोड़ा और कीजिए, पानी में आकर भी पानी नहीं पिए। मशकीज़े में पानी भर लेकर अब्बास ने बताया जब तक अहले बैत के फर्द कोई पानी नहीं पिएगा अब्बास उस वक्त तक पानी नहीं पिएगा। ये कहकर दरियाए फुरात से घोड़ा निकाले, मशकीज़ा साथ लेकर निकले तो अमर बिन
پہنچنے نہ پائے، چاروں طرف سے حملے ہوئے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، حضرت عباس کا گھوڑا بڑی رفتار کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ آپ غور تو کریں اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، عباس اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، تلوار بھی چل رہی ہے، تیریں بھی چل رہی ہے، مگر حضرت عباس بچتے بچاتے ہوئے جو سامنے آتا اس کا سر اڑاتے ہیں۔ ایک ایک وقت میں کئی ایک لوگ آتے ہیں، حضرت عباس کی طرف ایک شخص آیا، اس نے بڑی زور کے ساتھ رننگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ، ذرا غور تو کرو، گھوڑے پہ بیٹھنا ہی یہ بہت بڑی بات ہے، پھر گھوڑے کو دوڑانا یہ تو بہت بڑی کمال کی بات ہے، پھر دوڑتے ہوئے گھوڑے میں تلوار گھمانا یہ تو بہت بڑے کمال کی بات ہے، مگر حضرت عباس کی بھی تلوار چل رہی ہے، اور ادھر یزیدی بھی اپنی تلوار کو اٹھایا، عباس کے اس بازو پہ زور سے مارا تو آپ کا ہاتھ کٹ کر گر گیا، تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے، ہاتھ کٹا ہے، خون بہ رہا ہے۔ عباس کو ایک ہی فکر ہے، سکینہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دوں، سکینہ کو لے جا کر پانی پہنچا دوں، سکینہ کے لیے پانی لے جاؤ، اس فکر میں آپ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں۔ دوسرا یزیدی آیا اور وہ اس طرف سے آ کر اس نے اس ہاتھ پر بھی حملہ کیا، جیسے وہ بھی بازو کٹ کر گرا تو آپ نے مشکیزے کو نیچے گرنے نہیں دیا، اپنے منہ میں پکڑ لیا اور گھوڑا دوڑ رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، مگر حضرت عباس خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ آخر عمر بن سعد نے اعلان کر دیا، اگر یہ پانی خیمے میں چلا گیا، اے یزیدیوں تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، پانی کو روکا جائے۔ تو اس طرح اعلان ہونے کے بعد سامنے سے ایک بہت بڑا جھنڈ آیا یزیدیوں کا، ان میں سے ایک شخص نے تیر کو نکالا اور کمان میں رکھا اور اس نے مشکیزے کو نشانہ بنا کر تیر کمان میں رکھ کر چھوڑا، ہواؤں کا سینہ چھیلتا ہوا وہ تیر آیا، مشکیزے کو لگ کر حلق کو لگ گیا، جیسے ہی مشکیزے کو لگنا تھا سارا پانی کربلا پہ گر گیا۔ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گرے، گر کر رونے لگے، سکینہ مجھے معاف کر دینا، میری بچی میں تجھ تک پانی نہیں لا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے نیچے گرے تو ظالموں نے چھوڑا نہیں، ان کے بدن پر گھوڑے دوڑائے، حضرت عباس کے جسم پر گھوڑے دوڑے تو علی مولا حسین نے دیکھا، جیسے ہی عباس گرے تو حسین تشریف لائے، سارے یزیدی ہٹے، عباس کی لاش کو لے کر خیمے تشریف لائے، امام حسین خیمہ تشریف لائے اور خیمے کے پاس حضرت عباس کی لاش کو رکھا گیا، سب شہید ہو گئے۔